بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ناول کالی قبر، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس کی پہلی جلد اور پہلی قسط ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مشکلات جب گھر گھیرتی ہیں تو بے بسی ہاتھ پاؤں جکڑ لیتی ہے، تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور انسان صرف مقدر کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ زیادہ دن پرانی بات تو نہیں ہے، حیدر علی صاحب اچھے خاصے تھے، مضبوط ہاتھ پاؤں کے مالک، روشن خیال، زندگی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والے۔ ایک بیٹی کے علاوہ اور تھا ہی کیا ان کی زندگی میں؟ شاداب کو در حقیقت انہوں نے سرسبز و شاداب بنا دیا تھا۔ کھیلتا ہوا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مسکراتے ہونٹ، شاید اس کا نام ہی اس کا چہرہ دیکھ کر رکھا گیا تھا۔ رشیدہ بیگم کی اور حیدر صاحب کی زندگی میں شاداب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میٹرک کیا، انٹر کیا، بی اے کے پہلے سال میں تھی کہ تقدیر کے آسمان پر تاریک بادل چھا گئے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ حیدر علی صاحب اپنے کام سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کسی بھیڑ نے رخسار پر کاٹ لیا۔ شدید تکلیف کا شکار ہو کر گھر پہنچے۔ وہ ساری کاروائیاں کی گئیں جو ایسے موقع پر کی جاتی ہیں، لیکن وہ شاید بھیڑ تھی ہی نہیں، کوئی ایسا ستارہ تھا جو تقدیر کی گردش میں پھنسانے کے لیے نمودار ہوا تھا۔ گال سوج گیا، تکلیف ایسی بے پناہ کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ہسپتال گئے، بھلا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ڈاکٹر ضرورت سے زیادہ کیا توجہ دیتے؟ چھوٹی موٹی سی دوائیں دے دی گئیں، لیکن تکلیف نے ایسا بے حال کیا کہ بستر پر لیٹ گئے۔ رشیدہ بیگم اور شاداب ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں، ٹونے ٹوٹکے بھی کیے گئے، لیکن بات اگر بھیڑ کی ہوتی تو بات ہی کیا تھی؟ بخار چڑھا، بخار نمونیے میں تبدیل ہوا اور نمونیہ آخرکار جان لے بیٹھا۔ لیجئے ساری خوشیاں، سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ دو عورتیں سرپرستی سے محروم ہو گئیں، ان کی آنکھوں کے سامنے تاریکیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ ماں بیٹیاں، سارے خاندان سے محروم کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک شخص کبھی پورا خاندان ہوتا ہے، حیدر علی اس گھرانے کا پورا خاندان تھے، سارے کے سارے منصوبوں کے ساتھ، بیٹی اور بیوی کے ساتھ جی رہے تھے۔ اکثر ہنس کر کہتے کہ خاندانی منصوبہ بندی والے تو کہتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، لیکن ہم نے ان کی ایک نہیں سنی۔ ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے، اور پھر اگر خاندان کی بات ہے تو پھر بھلا پرواہ کس بات کی؟ تھوڑا سا وقت گزرنے دو، بی اے کر لے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں گے۔ ایک داماد زندگی میں شامل ہوگا، اس کا ایک اور گھرانہ ہوگا، چلو خاندان بن گیا۔ کون کہتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے؟ ارے ذرا وقت تو گزرنے دو۔ لیکن وقت جس انداز میں گزرا تھا، کھیل ہی بدل گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی تھیں۔ اب زندگی کیسے گزرے گی؟ لیکن زندگی گزر جاتی ہے، وقت خود اپنے لیے راستے منتخب کر لیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں پاتا۔ ایسا ہی ہوا۔ رشیدہ بیگم نے گھر کا نظام سنبھالا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی تھی، لیکن بیٹی کی آنکھوں میں چھلکنے والا خوف ہمت بندھاتا تھا۔ اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اسے اس کا گھر مل جائے، بس اس کے بعد پرواہ نہیں ہے۔ ایک محافظ مل جائے اسے، بس اتنا کافی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ چنانچہ خود کو سنبھالا، لیکن دل کا ایک حصہ جو گل گیا تھا وہ سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ ہر لمحے شوہر کی آواز کانوں میں سنائی دیتی تھی، ادھر سے آئے ادھر سے گئے، یہ کیا وہ کیا، ہنسی مذاق، کہہ کہے، بساط بھر سحر و تفریح، لیکن اب کوئی نہیں تھا جو یہ سب کچھ کراتا۔ غم کا احساس رات کی تاریکیوں میں آنکھوں سے پانی بن کر بہتا، لیکن اس پانی نے آنکھوں سے بینائی چھین لی۔ رفتہ رفتہ آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی۔ کسی نہ کسی طرح گر پڑ کر نظر کا چشمہ بنوایا، لیکن بات نظر کی نہیں تھی، آنکھوں کا ستارہ ہی کھو گیا تھا، اور ستارے چشمہ لگانے سے واپس نہیں آتے۔ چنانچہ بہت تھوڑے سے عرصے میں چشمہ بھی بیکار ہو گیا، اور آنکھوں کے سامنے گہری دھند چھا گئی۔ آج تک بیٹی سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ نظر کچھ گر گئی ہے، لیکن بینائی گری اور چارپائی سے ٹھوکر کھا کر خود بھی گری تو شاداب کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔
صدمے زندگی کا احاطہ کر چکے تھے، گھر کے حالات بھی اب خطرناک ہو چکے تھے۔ زندگی کی گاڑی جتنے عرصے چلائی جا سکی چلائی، اور اس کے بعد ماں نے ہاتھ جھاڑ دیے، اب کچھ نہیں تھا۔ اب کیا کریں اماں؟ کم بخت آنکھیں ہی ساتھ چھوڑ گئی ہیں، آنکھیں ہی قائم ہوتی تو کچھ کرتی۔ اماں نوکری کر لوں؟ کیا مطلب؟ اماں مجھے نوکری کرنا چاہیے، یہ گھر بہرحال مجھے سنبھالنا ہے۔ نوکری کرو گی؟ تم پڑوس کی دکان پر ماچس کی ڈبیا تو لا نہیں سکتی ہو، اور نوکری کے لیے نکلو گی تم؟ ہاں نوکری کرنی ہے مجھے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ اخبار والے سے اخبار لگوا لیا، حالانکہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ضرورت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اخباروں میں اشتہارات دیکھ کر درخواستیں ڈالی جاتی رہیں۔ آخر ایک جگہ سے انٹرویو لیٹر موصول ہو گیا۔ زندگی میں تنہا راستوں کا پہلا سفر جیسا ہو سکتا ہے ویسا ہی تھا۔ پہنچ گئی ہمت سے کام لے کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ فرم کے دفتر میں۔ ایسی جگہ زندگی میں کبھی کہاں دیکھی تھی۔ صاف شفاف ہال، بہت ہی خوبصورت جگہ، یوں لگ رہا تھا جیسے سحر تاری ہو، ایک طلسمی وادی ہو جو آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ نام پکارا گیا تو یقین ہی نہیں آیا کہ کسی اجنبی زبان نے اس کا نام لیا ہے۔ چپڑاسی نے دروازہ کھولا، اندر 5 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی میں درمیان کی میز پر مرزا سلیم بیگ بیٹھے ہوئے تھے، اس فرم کے مالک۔ عمر 40 سے 42 سال کے قریب، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ ہو۔ شخصیت بہت شاندار، آنکھوں میں نرمی، کشادہ پیشانی پر چمک۔ دوسرے لوگ غالباً ان کے تابع دار تھے۔ ان میں ایک عمر رسیدہ شخصیت جمیل صاحب کی تھی، جو اس فرم کے مینیجر تھے۔ پہلا سوال جمیل صاحب ہی نے پوچھا تھا، کوئی تجربہ ہے؟ حالانکہ کسی کو منہ کھول کر جواب دینے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ یہ شاید اس کی آواز نہیں تھی، یا شاید الفاظ بھی اس کے نہیں تھے۔ زبان سے نکلا، جی سر۔ زندگی کی لاتعداد تلخیوں کا تجربہ ہے، تقدیر اچانک کس طرح بگڑ جاتی ہے اس کا تجربہ ہے۔ نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ مرزا سلیم بیگ نے بھی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے سنبھل گئی۔ میرا مطلب ہے سر کہ پہلی بار نوکری کے لیے نکلی ہوں، جو الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں ان کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ آپ کی درخواست پر آپ کی تعلیم انٹر لکھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، مگر ہمیں تو گریجویٹ لڑکی چاہیے تھی۔ سلیم صاحب کی پرسنل سیکرٹری۔ سوری سر، اس نے کرسی پیچھے کھسکائی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سلیم صاحب نے اس کی درخواست اپنے ہاتھ میں لی، اسے دیکھتے رہے، پھر آنکھیں اٹھا کر نرم لہجے میں بولے، آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ جی؟ وہ باہر نکل آئی۔ اپنی زندگی کا پہلا انٹرویو دے کر وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ تجربہ کچھ بھی نہیں تھا، نہیں جانتی تھی کہ اس انٹرویو کے بعد کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن جو نتیجہ نکلا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اسے کمپنی کا لیٹر موصول ہوا تھا، آپ اپنی ڈیوٹی پر آ جائیے، آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ یقین نہیں آتا تھا، کسی کا کیا ہوا مذاق محسوس ہوتا تھا، پھر بھی کمپنی کا لیٹر ہی تھا، اس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے پہنچ گئی کہ اس مذاق کی کیا گنجائش تھی۔ جمیل صاحب نے اس کا لیٹر دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہوتا ہے، آپ یقین کریں گی کہ اس ملازمت کے لیے کتنی کتنی تعلیم کی لڑکیاں آئی ہیں، لیکن سر کیا واقعی مجھے ملازم رکھ لیا گیا ہے؟ جی، فی الحال آپ کی تنخواہ 4,500 ہوگی، اچھی کارکردگی پر فوراً بڑھ جائے گی، بشرط یہ کہ آپ نے مرزا سلیم بیگ صاحب کو مطمئن کر دیا۔ بہت نرم دل اور اچھے انسان ہیں، محنت اور لگن سے کام کیجیے گا۔ سر کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولی، جی، آپ کو یقین دلانے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جمیل صاحب نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا تھا۔ نہیں سر، ایسے ہی تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ تقدیر نے جس کھیل کا آغاز کیا ہے اس میں کسی بہتری کی گنجائش ذرا مشکل تھی۔ آپ ذرا خود سے سوچئے، تعجب تو ہوتا ہے نا؟ بہتر ہے کہ فلاسفر بننے کی کوشش نہ کریں، جب کچھ مل گیا ہے تو اس پر بھروسہ کیجئے۔ مرزا سلیم بیگ ہی کے کمرے کا کارنر ان کی سیکرٹری کے لیے تھا۔ دوسرا انٹرویو سلیم صاحب نے لیا۔ آپ کی انگلش کیسی ہے؟ بالکل بیکار سر، ایسی کہ اگر غور کروں تو خود اپنے آپ پر ہنسی آئے۔ سر ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ جی؟ یہ ہوا کیا ہے، مینیجر صاحب کہتے ہیں کہ بہت سی تعلیم یافتہ لڑکیاں اس ملازمت کے لیے آئی تھیں۔ سر آپ یقین کیجئے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار انٹرویو دیا ہے۔
اور سوچا تھا کہ کم از کم 150 بار انٹرویو دوں گی تو کم از کم انٹرویو دینے کا تجربہ ہی ہو جائے گا، لیکن یہ کیسا تجربہ ہے؟ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ نہیں سر، بہت خوش ہوں میں۔ کام شروع کر دیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ سلیم صاحب انسان تھے یا نہیں، اتنے نرم، اتنی نفیس طبیعت کے مالک کہ ان کی تعریفیں کرتے کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ ان تعریفوں پر رشیدہ بیگم کبھی خوش ہو جاتی اور کبھی ان کے چہرے پر تشویش کے آثار جھلکنے لگتے۔ ہر وقت تو نے سلیم صاحب کی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ بیٹا کسی سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ بعض اوقات انسان کی شخصیت اس طرح ٹوٹتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی بہرحال ایک اچھے انسان کو اچھا کہنا بری بات تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے بیٹا، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ یہ تو خیر تھا ہی کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی، اتنی محنت سے کام کرتی کہ خود جمیل صاحب بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ آپ کی پہلی ملازمت ہے، لیکن آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اس عمر میں ہی اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے۔ مرزا سلیم بیگ بھی کبھی کبھی اس سلسلے میں اس کی تعریفیں کر دیا کرتے تھے۔ تنخواہ 4,500 سے بڑھ کر 6,000 ہو گئی تھی، اور وہ بھی دوسرے مہینے۔ جب اسے 6,000 روپے دیے گئے تو اس نے کہا، سر یہ کچھ زیادہ نہیں؟ کم کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کیشیئر نے پوچھا۔ نہیں سر، میرا مطلب ہے کہ مجھے 4,500۔ نعیم صاحب نے یہ لیٹر بھیجا ہے جس میں آپ کی تنخواہ بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی دن پرمسرت انداز میں مرزا سلیم بیگ کے پاس پہنچی، کہنے لگی، سر میری تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے مطمئن ہیں؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اصل میں کچھ اور ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا سلیم بیگ نے اپنی نیم غنودہ آنکھیں اٹھا کر کہا، سر جیسا آپ حکم دیں، ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہاں تک محدود ہیں، تنخواہ 8,000 10,000 تک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ہماری فرم کی ایک ذمہ دار خاتون ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ یقین کیجئے کہ میری امی تو خوشی سے دیوانی ہو گئی ہیں۔ سر مجبوری ہے، ہم لوگ تمام چیزوں کے لیے ضرورت مند ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو براہ کرم مجھ سے ضرور کہیے گا۔ سر آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ پھر اس اچھے انسان نے ایک نئی ذمہ داری اس کے سپرد کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرے ساتھ ایک میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ یہ شرکت پسند کریں گی؟ سر جیسا آپ کا حکم۔ اور مرزا سلیم بیگ اسے اپنی لمبی چوڑی کار میں بٹھا کر چل پڑے۔ کار وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ ان کے برابر بیٹھی ہوئی نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار تھی۔ یہ شخص کس طرح کا انسان ہے، اتنا نرم، اتنا ہمدرد، اتنی محبت کرنے والا۔ لیکن کار جب ساحل سمندر کی ایک ہٹ پر رکی تو اسے ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا۔ بہت ہی خوبصورت ہٹ تھا، جہاں ایک چوکیدار موجود تھا۔ چوکیدار نے سلام کیا۔ مرزا سلیم بیگ نے اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیے۔ ہٹ میں پہنچنے کے بعد وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے۔ صاحب حیثیت لوگ زندگی کو کتنا آسان اور خوشگوار بنا لیتے ہیں، اس کا تجربہ اب شاداب کو ہوتا جا رہا تھا۔ خوبصورت ہٹ، اعلیٰ درجے کا فرنیچر، بڑے بڑے شیشے والی کھڑکیوں سے دور نظر آنے والا سمندر جس کی لہریں ساحل کی جانب دوڑ رہی تھیں۔ نہ جانے کس کی تلاش میں، لیکن ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں تھا۔ مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ اسے میٹنگ کے لیے لائے ہیں۔ کئی بار آفس میں میٹنگ ہوئی تھی، یہ میٹنگ کیسی ہے؟ وہ یہ سوال ذہن میں رکھے ہوئے کئی بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتی رہی۔ مرزا صاحب نے کچھ کاغذات وغیرہ ایک الماری سے نکال کر میز پر رکھے تھے اور خود ہی ان کا مطالعہ کرتے رہے تھے۔ آخرکار اس سے رہا نہ گیا، وہ بولی، سر وہ میٹنگ میں کتنے افراد شریک ہوں گے؟ مرزا صاحب نے کاغذ سمیٹتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اصل میں مس شاداب کچھ عجیب سی باتیں ہیں، کچھ عجیب سے معاملات ہیں۔ میں نے میٹنگ کے لیے ٹائم دیا ہوا تھا، لیکن جب میں باہر نکلا تو میں نے موسم کو دیکھا۔ یہاں آسمان پر کبھی کبھی ہی ابر آتا ہے، اور آتا ہے تو ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات مچلنے لگتے ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ موسم کو دیکھ کر میں نے اپنا رخ بدل لیا اور یہاں آ گیا۔ یہاں بیٹھتے ہیں، یہ جگہ پرسکون ہے۔ تھوڑی دیر تک یہاں وقت گزاریں گے، باتیں کریں گے اور اس کے بعد واپس چلیں گے۔ میٹنگ تو ملتوی کر دی گئی ہے۔ سر ایک بات تو بتائیے۔ جی؟ حرج نہیں ہوگا اس کا؟ نہیں، زندگی میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ویسے آپ یقین کیجئے مس شاداب، اب کہ میری زندگی ایک پیاسا صحرا ہے۔ کیسی کیسی پیاس دل میں لیے جی رہا ہوں۔
وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، نہ جانے انسان کی شخصیت کے کیسے کیسے روپ ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا عادی نہیں رہا، لیکن لوگوں نے مجھے بڑے بڑے نقصانات پہنچائے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو؟ خیر خیر چھوڑیے۔ ارے کچھ پینے کو لاؤ، چائے ہو تو چائے لے آؤ، کولڈ ڈرنک ہو تو کولڈ ڈرنک لے آؤ، مرزا صاحب نے اپنے ملازم سے کہا۔ باہر سے آواز آئی، جی صاحب ابھی لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم نے نفیس برتنوں میں کولڈ ڈرنک لا کر رکھ دیے۔ شاداب نے ملازم کا چہرہ دیکھا، ایک عجیب سی مکار سی شکل کا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں چیل جیسی کیفیت تھی، تیز اور نفرت انگیز۔ بہرحال مرزا صاحب نے جو کچھ تھا گلاسوں میں تیز خوشبو والا مشروب انڈیلا اور کہنے لگے، بس شاداب، اس وقت کسی تکلف سے کام نہ لیں۔ مالک اور ملازم بے شک ہوتے ہیں، ان کے درمیان ادب و آداب کی بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان کو انسان ہونا چاہیے۔ پلیز لیجئے۔ جی سر۔ شاداب نے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ بہت ہی خوشبودار مشروب تھا، لیکن اس کے ذائقے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ شاداب نے بمشکل تمام اسے اپنے معدے میں اتارا۔ اس کے چہرے پر بد ذائقہ مشروب کی تلخی موجود تھی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر بھاری ہونے لگا ہے، بلکہ آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر نہ جانے کیوں اچانک میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اوہ اچھا، آئیے اٹھیے پلیز یہاں سے، مرزا صاحب نے کہا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے بعد اسے بستر پر لٹا دیا گیا، اور پھر باقی تصورات اس کی زندگی کے سب سے انوکھے اور عجیب تصورات تھے۔ وہ لمحات جو اس پر گزرے تھے اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ ہاں، جب شعور کی واپسی ہوئی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ کس طرح بے حجاب پڑی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ مرزا صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نفیس انسان کو دیکھا جس کی خباثت اب بھی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، لیکن اپنے آپ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، سر یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سر یہ سب کچھ زندگی کا بہرحال تھوڑا سا شعور ضرور رکھتی تھی، اور جس چیز کو اس نے سب کچھ کہا تھا وہ سب کچھ ہی تھا۔ ہاں کیا حرج ہے، آپ محفوظ ہیں، میرے پاس ملازمت کرتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا، بلکہ جمیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر اعلیٰ کارکردگی رہی تو تنخواہ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو کچھ چاہیے مس شاداب، آپ مجھ سے بے دھڑک مانگ لیجیے۔ اور سنیے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس واقعہ کا تذکرہ آپ کسی اور سے نہ کریں؟ ہفتے میں 15 دن میں، مہینے میں ایک دن میں یہاں آیا کرتا ہوں۔ ساحل سمندر سے لطف اندوز ہوا کریں گے، زندگی سے لطف اندوز ہوا کریں گے، اس کے بعد آپ کی ترقی کے راستے کھلے رہیں گے۔ آپ میرے پاس ملازمت کریں یا نہ کریں، میرے آفس آئیں یا نہ آئیں، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے لیتی رہیے گا۔ ویسے آفس آنے میں حرج ہی کیا ہے، تجربہ ہی ہو جاتا ہے انسان کو دنیا کا۔ اور شاداب کو دنیا کا جو تجربہ ہوا تھا وہ بڑا سنگین تھا، اتنا بھیانک کہ وقت مقررہ پر واپسی کے بعد وہ اپنی ماں سے بھی اس کا تذکرہ نہ کر سکی، جس سے اس نے زندگی کا کوئی راز کبھی نہ چھپایا تھا۔ رات کی تاریکیاں اسے بھرپور احساس دلا رہی تھیں کہ اسے کیا نقصان ہو گیا ہے۔ مکروہ چہرے والا سلیم بیگ تو ایک درندہ نکلا، ایک وحشی، ایک خوفناک شخص۔ دوسرے دن جب اس نے مرزا سلیم بیگ سے کھل کر بات کی، سر اب میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ کل جو کچھ ہو گیا ہے اسے سمجھ نہ پاؤں۔ اتنا نادان ہونا بھی نہیں چاہیے، آپ نے رات بھر اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا مس شاداب۔ کیا کسی سے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے آپ نے؟ سر ابھی تک تو نہیں کیا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے مجھے یہ دھوکہ کیوں دیا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے مس شاداب، بلکہ یوں سمجھیے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آپ معصوم ہیں، ملازمت کے لیے نکلی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ملازمت ملتی کہاں ہے؟ ذرا گہری نگاہوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے۔ کتنے بے روزگار لڑکے اور لڑکیاں دفتروں کے چکر کاٹتے نظر آتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں اس کی گنجائش بہت کم ہے۔ تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیاں نوکری کی تلاش میں بھٹکتے ہیں، اور پھر بیچارے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ سڑکوں پر محنت مزدوری کرنے والے آپ ذرا دیکھیے تو صحیح انہیں۔ آپ کے خیال میں 6,000 روپے اتنی حقیر رقم ہے کہ آسانی سے مل جاتی ہے؟ دیکھیے مس شاداب، حقیقتوں کو اپنائیے۔ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے آپ کا۔ زندگی کو کیش کیجئے، عمر کو کیش کیجئے،
اپنے حسن کو کیش کیجئے ورنہ کیا ملتا ہے؟ کسی 2 ٹکے کے کلرک سے شادی ہو جائے گی آپ کی، ایک چھوٹی سی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں زندگی گزر جائے گی۔ زندگی کا لطف حاصل کرنا ہے تو روشنیوں کی جانب قدم بڑھائیے۔ کیا روشنی یہی ہے مرزا سلیم بیگ صاحب؟ ہاں، دنیا کے بارے میں آپ اتنا کم جانتی ہیں کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی ایک پوری کتاب اٹھانی پڑے گی۔ دیکھو بی بی، کامیاب لوگ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ میں تو تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں، تمہیں بہت آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس طرح؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ غور نہ کریں اس بارے میں۔ کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی؟ کیا کہتی اس شاطر شخص سے جو شکل سے بے حد معصوم، اپنی کشادہ پیشانی سے ایک روشن خیال اور نفیس طبیعت والا، لیکن اندر سے ایک شیطان، ایک ایسا گدھ جس کی شکل پروں سے بالکل خالی ہوتی ہے اور چونچ مڑی ہوئی اور بے حد مضبوط ہوتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، بہت کچھ احساس ہوتے رہے اسے۔ مرزا سلیم بیگ نے اسے دوبارہ بھی کئی بار میٹنگ میں شرکت کی پیشکش کی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور مرزا سلیم بیگ نہ جانے کیوں خاموش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ مرزا سلیم بیگ نے اسے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اپنے گھر میں بھی رہ سکتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ماں یہ پوچھتی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر تنخواہ کس کام کی لے رہی ہے۔ بہرحال اس کی راتوں کی نیند ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو خوشی کی بات تھی کہ اس کی ماں کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی تھی اور وہ اس کے چہرے پر کچھ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پھر ایک دن چھٹی تھی، ماں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے مرزا صاحب کی کہانیاں سنانا بند کر دی ہیں تم نے؟ ساری کہانیاں ختم ہو چکی ہیں امی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو کچھ ان کے بارے میں مجھے بتانا تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ بیٹا، اس کے باوجود میں تم سے ایک بات کہوں گی کہ انسان کے اصلی چہرے کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر ایسے تجربے کار لوگ بڑے گھاگ ہوتے ہیں۔ محتاط رہا کرو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اب اس کی زندگی میں تلخیاں گھل گئی تھیں، اور یہ تلخی اس وقت انتہائی شدید ہو گئی جب ایک دن اس کی حالت خراب ہو گئی، اور اس خراب حالت کے جو راستے میں سامنے آئے وہ بڑے بھیانک تھے۔ اسے علم ہوا کہ مرزا سلیم بیگ کا گناہ اس کے وجود میں پرورش پا رہا ہے۔ اب زندگی اتنی آسان و سادہ نہیں رہی تھی۔ ماں سے تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، حالانکہ ماں نے اس کی بگڑی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا تھا، اور بولی، کیا بات ہے، رات کو کیا کھا لیا جو طبیعت بگڑ گئی؟ ایسے ہی اماں، کچھ بازار کی چیزیں کھا لی تھیں۔ نہیں بیٹی، بازار کی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بازار کی چیزوں سے پرہیز نہ کرنے کا نتیجہ بھگت لیا تھا اس نے۔ کچھ دن اور گزر گئے، وقت اسے اور بہت سی چیزوں کا احساس دلانے لگا۔ بدن میں ہونے والی تبدیلیاں اسے محسوس ہونے لگیں۔ گو ابھی باہر کے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن خود اسے ان چیزوں کا احساس اچھی طرح ہونے لگا، اور ایک دن یہ احساس ماں کو بھی ہو گیا۔ وہ ماں کے پاس لیٹی ہوئی تھی، نیند آ گئی۔ رشیدہ بیگم نے کئی بار اسے آوازیں دی، پھر اسے ٹٹول کر دیکھا، اور ٹٹول کر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ان کا سانس روک دیا۔ جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ جب وہ اٹھ گئی تو رشیدہ بیگم عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی۔ ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ وہ شاداب، وہ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے اندھی تھی، لیکن عقل کی اندھی نہیں تھی، اور عقل کی اندھی اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں سناٹا تو چھا گیا، لیکن کافی عرصے سے کشمکش کا شکار تھی۔ کسی سے تو دل کی بات کہتی، کسی سے تو زبان کھولتی۔ ماں نے کہا، شاداب، جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں وہ غلط ہے نا بیٹی؟ اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور آہستہ سے بولی، نہیں امی، غلط نہیں ہے۔ کیا؟ ہاں امی، جو کچھ ہوا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں، اس نے کہا، اور کھڑکی کی جانب رخ تبدیل کر لیا۔ پھر اس نے بغیر کسی کمی بیشی کے پوری داستان ماں کو سنا دی۔ ماں سے بہتر مشورہ دینے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ماں کو ساری تفصیلات بتاتی رہی۔ پھر اس نے کہا، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا امی کہ اس معاملے میں میرا کتنا قصور ہے۔ انگاروں پر لوٹ رہی ہوں،
کانٹوں بھرے بستر پر سو رہی ہوں۔ کیا کروں کیا نہ کروں، کوئی تجربہ نہیں ہے میرا، بتائیے امی، کوئی حل بتائیے اس کا۔ مجھے کچھ نہیں آتا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہی سچ ہے۔ نہ اس میں کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ اس میں فریب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سب کچھ ایک گھناؤنا سچ ہے۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولی، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی، آپ کو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، امی پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی، ان کا چہرہ بے رونق تھا۔ اس نے ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ ماں کے شانے پکڑے تو وہ ایک جانب ڈھلک گئیں۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کیا آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ اس کی ماں مر گئی تھی، تدفین ہوئی۔ پڑوسی کم از کم اس حد تک تو کام آ ہی جاتے ہیں۔ معمولی سی بات تھی، آج کل دل مرض عام ہے۔ اچھے خاصے بیٹھے بٹھائے آدمی کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ خیالات پڑوسیوں کے تھے، ورنہ معصوم ماں بیٹیوں کا اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پر جو بیتی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ میں لکھنا سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ماں چلی گئی تھی، قصور کس کا تھا؟ قصوروار سے اس نے کہا، اور مرزا صاحب، میری ماں آپ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ دیکھو، انسان کو بہرحال یہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، وجہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ روشنیوں کی جانب قدم بڑھاؤ، تاریکیوں کو پیروں سے کچلتی ہوئی آگے بڑھو۔ تم نے مجھ سے کنارہ کشی کر لی ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، ہر طرح سے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ ایک بات سنیے، آپ کو پتا ہے کہ ماں کا انتقال کیوں ہوا؟ بتا چکی ہو تم کہ تم نے ماں سے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ نہیں، ماں نے خود مجھے ٹٹول کر دیکھا تھا۔ چونکہ اب میں ایک بے شرم اور فحاشہ قسم کی عورت ہوں، لڑکی پن آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے، تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی۔ مرزا صاحب ایک لمحے کے لیے چونکے تھے، اور اس کے بعد ان کے چہرے کے پیچھے سے ایک اور چہرہ نمودار ہو گیا تھا۔ یہ ان کا اصل چہرہ تھا۔ اول تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں مس شاداب، آپ قانونی اور غیر قانونی طور پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہے بھی تو آپ جا کر گھر بیٹھ جائیے، دوسرے معاملات جو یہاں ہیں میں دیکھ لوں گا۔ اس کے لیے میں آپ کو پیسے بھجوا دوں گا، لیکن وہ بھی اسی شکل میں کہ آپ کسی کے سامنے اپنی زبان نہ کھولیں۔ وہ خاموشی سے وہاں چلی آئی۔ یہ حل نہیں تھا۔ جمیل صاحب سے اس نے کہا، جمیل صاحب، مرزا سلیم بیگ نے مجھے بدترین دھوکہ دیا ہے۔ آپ تجربے کار انسان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں فحاشہ نہیں ہوں، میں ایک سیدھی سادی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے دھوکے سے ساحل سمندر پر لے گئے، مجھے کوئی نشہ آور چیز پلا دی، اور اب میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ جمیل صاحب، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ ماں صرف میری کیفیت کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ غور فرمائیے کیا ملا ہے مجھے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ جمیل صاحب نے انتہائی بے رحمی سے کہا، اس دنیا میں جو ہونا ہے وہی ہوگا، چاہے ماں، بہن، بیٹی، بھائی جو بھی ہو، اس نے جانا ہے۔ میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اور میں نے ان سب کا تحفظ کیا ہے۔ وہ آج تک مرزا صاحب کے آفس میں نہیں آئیں، اور نہ مرزا صاحب آج تک میرے گھر گئے۔ دیکھو بی بی، یہ ساری چیزیں تو تمہارے بزرگوں کو معلوم کر لینی چاہیے تھیں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جو تمہارے بارے میں پوچھنے آیا ہو کہ تم یہاں نوکری بھی کرتی ہو یا نہیں۔ جو لوگ نوجوان لڑکی کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، انہیں ہر طرح کی باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں، تم سے پہلے بھی کئی سیکٹریاں آ کر جا چکی ہیں، سب خوش و خرم ہیں۔ تم مرزا صاحب سے تعاون کرو، تمہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک، تو آپ بھی واقعی اس فرم کے مینیجر ہیں اور سارے پروگرام آپ ہی ترتیب دیتے ہیں؟ جی ہاں، کرتا ہوں۔ آپ میری رپورٹ کر دیجئے، آپ کر لیجئے جو آپ سے کیا جا سکتا ہے، کیا سمجھی؟ جی جی جی، سمجھ رہی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ غصے سے کوئی کام نہیں چل سکتا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اپنی اس نا تجربے کاری کو کس طرح دور کیا جائے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو خودکشی کر لی جائے یا پھر حالات کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ وہ سوچتی رہی اور وقت آگے بڑھتا رہا۔ آفس بھی جاتی تھی، تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ جب اس کی جسمانی ساخت کافی بگڑ گئی تو جمیل صاحب نے ہی اس سے کہا،
سنو، تنخواہ گھر پر ہی مل جائے گی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تم اگر چاہو تو خود قدم آگے بڑھاؤ۔ میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ ایک لڑکی ہے سائرہ، اس سے ملاقات کر لو، وہ تمہاری بہت مدد کر سکتی ہے۔ اس نے سائرہ سے ملاقات کی۔ لڑکی تو خیر وہ تھی تقریباً 28-29 سال کی، ایک ہسپتال میں ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ جب اس نے ساری تفصیل سنی تو خوب ہنسی اور بولی، پہلے ہی سمجھ گئی تھی میں، جب جمیل صاحب نے فون کر کے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ جمیل صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ جب کوئی لڑکی مرزا صاحب کے ظلم کا شکار ہوتی ہے اور بے سہارا ہو جاتی ہے تو بیچارے جمیل صاحب ہی اس کی مدد کرنے کے لیے مجھ سے فون کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا میں بھی ان کی سیکرٹری رہ چکی ہوں، مگر اب تو یہ بات پرانی ہو چکی ہوں۔ اب تو بہت عرصہ ہو گیا، میں نے ان کی منحوس شکل دیکھی بھی نہیں۔ چلو خیر، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہاں تمہارا نام لکھوائے دیتی ہوں۔ کوئی احمقانہ قدم اٹھانے کی کوشش مت کرنا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ناول کالی قبر کی پہلی جلد اور پہلی قسط۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور اگلی ویڈیو قسط نمبر 2 سننے کے لیے انتظار کیجئے۔